السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے۔ اللہ صرف ایک کیوں ہے؟ اگر دو یا اس سے زیادہ اللہ ہوتے تو دنیا کا نظام کیسا ہوتا؟ یہ صرف ایک لاجیکل ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بہت سی آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ کا ایک ہونا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ کائنات اتنے بہتر طریقے سے چل رہی ہے۔ چلیے قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ایک کیوں ہے اور ایک سے زیادہ اللہ کا ہونا ناممکن کیوں ہے۔ اسلام کا سب سے بیسک اور امپورٹنٹ عقیدہ ہے توحید، یعنی اللہ کا ایک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ایک ہونے کے بارے میں بہت سے دلائل دیے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ اس آیت کا مطلب ہے، اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہوتا اور ان میں جھگڑے ہوتے، سارا سسٹم تباہ ہو جاتا اور دنیا کا نظام جیسا چل رہا ہے ویسے نہیں چل پاتا۔ سوچئے اگر ایک گھر میں دو مالک ہوں اور دونوں کا اوپینین الگ ہو، ایک چاہتا ہے گھر میں کام ایسے چلے اور دوسرا چاہتا ہے گھر میں کام ویسے چلے، تو کام چل پائے گا کیا؟ نہیں، ان کے بیچ جھگڑے ہوں گے اور کام نہیں چل پائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو دنیا ایک جنگ کا میدان بن جاتی۔ سورہ مومنون میں اللہ کہتے ہیں، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں، کہو اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش کے مالک کو ہرانے کی کوشش کرتے۔ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو ہر ایک اپنا الگ کنٹرول جمانے کی کوشش کرتا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی ایک سے زیادہ حکمران ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ملک یا سلطنت میں دو یا زیادہ بادشاہ ہوں تو وہ اپنے مقاصد کے لیے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے تخت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ چھوٹی سلطنتیں بڑی سلطنت کے خلاف اٹھتی ہیں۔ کوئی ایک دلیر بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دشمن کی سلطنت پر قبضہ کرتا ہے اور اپنے ایمپائر کو بڑھا لیتا ہے۔ یہ کمپٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو ان کے درمیان بھی اسی طرح کی لڑائیاں اور اختلاف ضرور ہوتے۔ عرش کا نظام تباہ ہو جاتا اور کائنات میں نہ انتظام بچتا نہ ہی انصاف۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے۔ ہر چیز اپنے مقام پر ہے، ایک نظام اور تنظیم کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کا نظام بے مثال ہے۔ دنیا کا ہر سسٹم، زمین، آسمان، سمندر، انسان اور نیچر ایک پرفیکٹ بیلنس میں ہے۔ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ بیلنس ختم ہو جاتا۔ سوچئے ایک اللہ چاہتا کہ دن ہو، دوسرا چاہتا کہ رات ہو، ایک اللہ چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا کہ سوکھا پڑے۔ اگر ایسے کانٹراڈکشنز ہوتے تو دنیا کا سسٹم تباہ ہو جاتا۔ اسی لیے سورہ انبیاء کی آیت کلیئر کرتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ سکون اور میل ملاپ میں ہے۔ اور قرآن میں نبیوں کے درمیان بھی اختلافات کا ذکر آیا ہے، جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ نبی جو معصوم ہوتے ہیں ان میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تھی جب بنی اسرائیل نے سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اگر معصوم نبیوں کے درمیان ایسا ہو سکتا ہے تو سوچئے اگر ملٹیپل اللہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہر اللہ اپنا الگ سسٹم چلاتا اور دنیا کمپلیٹ الٹ پلٹ ہو جاتی۔ قرآن اور عقل دونوں اس بات کو کلیئر کرتے ہیں، اللہ ایک ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اور معبود ہوتے تو دنیا کا سسٹم ختم ہو جاتا۔ یہ ہر چیز اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت دیتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔